ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری سیدہ رابعہ ادویہ رابعہ بصریہ کے پاس حاضر ہوئے. رابعہ جو ہے حلیہ بیان کر رہا ہوں، بے ادبی نہیں کر رہا ہوں. رابعہ کا قد چھوٹا تھا اور رابعہ نسل کے اعتبار سے حبشیہ ہونے کی وجہ سے رنگ ان کا سانولا تھا. سانولا میں کہہ رہا ہوں لیکن پکا کلر تھا. یہاں تو سفید چمڑی پہ میری مائیں اور بہنیں ناز کرتی، سنگھار کرو سنگھار کرو، لبوں پر سرخی ہے چاہے وہ سور کی چربی کی بنی ہو، ناخنوں پر نک پالش ہے چاہے وہ حرام اجزا سے بنی ہو. کیوں؟ انہیں خوبصورت بننا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر سفید تمہاری چمڑی، تمہارا نازک جسم جہنم میں جلے گا اور اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ اصل حسن چمڑی کا نہیں ہے، اصل حسن دل کا ہے. دل اصل چیز ہے. آپ کہیں گے کہ آپ تو بات بڑھاتے جا رہے ہیں، کل بھی آپ نے سننا ہے لیکن بات بڑھا نہیں رہا ہوں. رابعہ بصری رنگ پکا ہے، قد چھوٹا ہے. حسن بصری بڑے خوبصورت ہے. دل میں آئی کہ کسی سے شادی کرنی چاہیے تو حسن بصری رابعہ کے پاس ہے. رابعہ پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں ایک بات کہیں. کہا حسن بالکل کہو. کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے شادی کر لیں، کیا خیال ہے؟ رابعہ بصری نے کہا میرے 3 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیتے ہیں تب سوچوں گی کہ شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رابعہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ میری طرح کوئی خطیب ہوتا تو پتہ نہیں وہ کتنی بڑی سی بڑی بات کر کے کہاں کی بات کہاں پہنچاتا. لیکن حسن بصری کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، مولا علی کے مرید ہیں، مولا علی کے خلیفہ ہیں. حضرت ام سلمہ ام المومنین کا دودھ پیا ہے، رسول اللہ کے رضائی بیٹے ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں صوفیہ کی کتاب، ان کو خیر التابعین بھی لوگوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر جس جبے کو پہن کر حضور معراج پہ گئے تھے وہ جبہ میرے آقا نے مولا علی کو دیا، مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا کیا. وہ حسن بصری ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، ہم تو گردن کو 3 بار جھرجھری دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے. سنیو، وہ حسن بصری جو غوث پاک کے پیروں کا پیر ہے، غوث پاک جس کے مریدوں کے مرید ہیں، اس حسن بصری سے رابعہ بصری پوچھتی ہے حسن بصری رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ حسن بصری نے کوئی جواب نہیں دیا. شادی کرنے آئے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بڑے ہیں، شیخ ہے، وقت کے ولی ہے، مولا علی کے خلیفہ ہیں. حسن بصری کا مرتبہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا بصرہ میں لوگ بڑے تقریر کرنے والے ہو گئے، سب کے منبر اٹھا کر کے باہر رکھ دو. اگر بصرہ میں کوئی تقریر کرے گا تو حسن بصری کے سوا کوئی نہیں کرے گا. وہ حسن بصری ہے. لیکن کس کہا کہ میں جنتیوں کے جہنم. مجمع الزوائد کی روایت ہے، جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. امید کرو کہ جنتی ہو، خوف بھی کرو کہ جہنم میں ڈال دے گا تو کیا کرو؟ وہ بے نیاز ہے، اس نے تمہارے نام کے ساتھ تھوڑی وعدہ کیا ہے. جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی وہ رات رات بھر روتے تھے. آپ کہاں آئے؟ جنت تو آپ ایک ایک شہروں پر ملتی ہے. وہ فلاں کو دیکھو تو جنت ملے گی اور فلاں کو دیکھو تو جنت ملے گی. جنت کا مذاق بناتے ہو، قوم کے جذبات سے کھیلتے ہو. اس شیر پر آپ نے یہ دے دیا تو ہم جنت دے دیں گے. رابعہ بصری حسن بصری سے پوچھ رہی ہے رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اور حسن بصری چپ ہے. اس کی وجہ یہ کہ سوال کرنے والی کوئی معمولی عورت نہیں ہے. رابعہ سوال کر رہی اور اتنے بڑے علم والے سے میں آپ کو نا امید نہیں کرنے آیا ہوں. امید کرو کہ اللہ جنت دے گا، لیکن ڈرو اگر جہنم میں ڈال دیا تو کیا کرو گے؟ اس کی خفیہ تدبیر سے بچو. روز کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، کروڑوں سجدے ہوں گے، ہزاروں برس کی عبادت ہوگی، پھر بھی اگر وہ جہنم میں ڈالے تو. یہاں پر ایک بات الترغیب والترہیب حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. قیامت کے دن انسان کے 3 دفاتر ہوں گے.
کتنے؟ 3. ایک نیکی کا، ایک گناہ کا اور ایک نعمت کا. کتنے دفتر ہوں گے؟ 3. میزان پر نیکی اور گناہ تولے جائیں. نیکیاں زیادہ ہوگی تو نیکی کرنے والا دیکھ کے خوش ہوگا، او میں نے زیادہ نیکی کی. اللہ پاک کہے گا فرشتوں نیکی کے دفتر تو زیادہ ہے، نیکی بہت ہے اس کی، گناہ کم ہے یا نہیں ہے. ایک کام کرو، میری ایک نعمت اٹھا کر اس کی نیکی کے سامنے رکھو. ایک نعمت اٹھا کر کے اس کی نیکی کے سامنے. وہ ایک نعمت اٹھا کے رکھیں گے تو نیکی اس نعمت کے سامنے ہلکی پڑ جائے گی. اللہ فرمائے گا جب ایک نیکی کا اس نے شکر ادا نہیں کیا، ایک نعمت کا اس نے شکر ادا نہیں کیا تو اس کو لے جاؤ منہ کے بل گھسیٹتے جہنم میں ڈال دو، ابھی تو اور نعمتیں باقی. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے. دن میں کتنے گھٹ پانی پیتے ہو کبھی پتا ہے؟ کتنی سانسیں اندر باہر کرتے ہو پتا ہے؟ کتنے لقمے کھاتے ہو کبھی پتا ہے؟ سوچو تو صحیح، جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ نیکیاں ہو کر بھی اللہ کی ایک نعمت کے سامنے ساری زندگی کی عبادت ہلکی ہے. اللہ سے ڈرو، بہت اس سے سوال کرو کرم کا، اس کے محبوب کے وسیلے سے. ابھی یہ سوال کری تھی حسن بصری، خاموش تھے کہ دوسرا سوال کیا. قیامت کے دن رابعہ بصری کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ؟ اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا تو تیسرا سوال کیا. پلسرات سے سب کو گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو رابعہ بصری اس پر سے گزر جائے گی آسانی کے ساتھ یا کٹ کے جہنم میں گر جائے گی؟ حسن بصری چپ تھے تو رابعہ نے کہا بولو حسن، نکاح کرنے آئے ہو نا مجھ سے، بولو جواب دو میرے 3 سوالوں کا. اب حسن بصری نے منہ کھولا، زبان کھولی، کہتے ہیں رابعہ جو 3 سوال تو نے تیرے لیے کیا نا وہ میں اپنے لیے بھی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے. تو جنتی ہے جہنمی میں کیسے بتا دوں؟ مجھے نہیں پتا کہ میں یقین سے جنتی ہوں کہ جہنمی. تو اپنے بارے میں پوچھتی ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں. تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو پلسرات سے گزرے گی یا کٹ کر کے گر جائے گی. حسن بصری کو نہیں پتا کہ میں خیر سے گزروں گا یا کٹ کے گر جاؤں گا. کہا حسن زندگی بہت تھوڑی ہے اور بہت محنت کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. میرے پاس شادی کرنے کو ٹائم نہیں ہے، جاؤ کسی اور لڑکی سے شادی کر لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو. امام حسن بصری نے کہا رابعہ اب تجھ جیسی عورت زمانہ کبھی نہ دیکھ سکے گا، اور روتے ہوئے آپ رخصت ہو گئے. آپ غور کریں عورتیں ایسی ہوتی تھی، جب عورتیں ایسی ہوتی تھی تو مرد کیسے ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.